اسلامی کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں۔ اب دیکھیں آپ خود حالیہ دنوں میں فلسطین میں کتنا بڑا نقصان ہوا فلسطینیوں کا، کتنے شہید ہوئے، یہود نصارہ اکٹھے ہو گئے، مسلمانوں کی جماعتوں میں سے آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں ایک ہی جماعت تھی جو فلسطینیوں کی مدد کر رہی تھی، اور وہ آپ کی اور میری جماعت دعوت اسلامی کی تعریف تھی۔ فلسطین غزہ کے اندر جا کر دعوت اسلامی نے کھانا پرووائڈ کیا، کیمپ عطا کیے، کمبل، بستر، کھانے کی اشیاء، پینے کی اشیاء، اور سیفٹی والے مقام پر منتقل کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اب دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے، فی زمانہ دین کی اخلاص کے ساتھ اگر کوئی خدمت کر رہا ہے وہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ میرے دعوت اسلام، میرے پیر و مرشد، میں الحمدللہ اتاری ہوں، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے پیر صاحب کو دیکھا بھی نہیں تھا، دوران طالب علمی سکول میں پڑھتے تھے، اس وقت یہ مدنی چینل یا موبائل اتنے عام نہیں تھے، میں بغیر دیکھے امیر اہل سنت کا مرید ہوا تھا، رکن شورا کے ہاتھ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ان کے اوصاف سنے تھے کہ ایک پیر صاحب ایسے ہیں جو مریدوں سے لیتے نہیں ہیں، مریدوں کو دیتے ہیں، اور ہر سال ہماری میٹنگ ہوتی ہے، علامہ صاحب موجود ہیں، ہر سال ہماری میٹنگ ہوتی ہے کراچی کے اندر، لوگوں کے پیر ہوتے ہیں نا، مرید جاتا ہے نذرانے لے کر، شکرانے لے کر، پیر صاحب کو دیتا ہے، گائے دی، بھینس دی، بکرا دیا، ہر چیز دی، لیکن میرے پیر و مرشد وہ ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں استاد ہوتے ہیں پورے پاکستان کے، میرے پیر و مرشد ہر استاد کو 50-100 کا نوٹ دے کے بھیج دیں، یہ آتی ہے۔ اور میرے پیر و مرشد سے کسی نے پوچھا آپ کی بینک بیلنس کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو پیسوں کی کیا ضرورت جس کے نام پر لوگ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میری دولت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت میں لیتا نہیں ہوں، اگر کوئی مجھے زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ یہ میرے پیر کا اخلاص ہے، اس اخلاص کی بدولت آج دیکھیں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سکول لائف والے ہوں یا دینی طبقات ہوں، ہر کوئی دعوت اسلامی کی رٹ لگا رہا ہے اور امیر اہل سنت کی تاریخی تعلیمات بول رہا ہے۔ وجہ کیا؟ ان سب کو سمجھ آ گئی کہ دین کا اخلاص کے ذریعے اگر کام کرنے والے ہیں تو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر کو سلامت رکھے، میرے پیر کے گھرانے کو سلامت رکھے، اور اس دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ تمام احباب دعوت اسلامی کا دست بازو بنے، دعوت اسلامی کو جس چیز کی ضرورت ہو ہم ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ زہرا کے بابا اپنے پیارے دین کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی وہ عروج ترقیاں دلوائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری حاضری آپ سب کے سامنے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ جتنے احباب چل کے آئے، میں نے، میری عادت نہیں ہے میں کسی کو ہٹ کروں یا کسی کا نام لے کر یا کسی قوم پر ہٹ کر، ویسے بھی اچھی عادت ہماری دعوت اسلام کی تربیت ہی نہیں۔ ہماری یہ تربیت ہے کہ جو محفل میں آ گیا اس کو اجازت ملی ہے تو آیا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں جو محفل میں آ گیا بار بار نام لے کر اس کو وہ آئندہ کے لیے بدظن کر دیتے، وہ کبھی آتا۔ جتنے آئے ہیں سارے حضور کے عاشق ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور بالخصوص یہ چمکتے دمکتے ستارے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد محسن رضا وحیدی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد نبیل اشرفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا علی رضا مدنی صاحب، اس کے علاوہ علامہ صاحب موجود ہیں۔ جتنے حضرات زیارت کروائی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے زیارت کروائی، میرے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور بالخصوص ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری القرہ زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد یونس رضوی اتاری دامت برکاتہم العالیہ آپ کو، آپ کی فیملی کو دن رات میں عروج نصیب فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، ہر دکھ مصیبت تکلیف پریشانی سے ان کی حفاظت بنائے، حفاظت فرمائے، اور جیسے بچے یہاں سے علم قرآن سیکھ رہے ہیں اللہ کرے قیامت تک یہ جس نے بھی ادارہ بنایا، ماشاءاللہ کمیٹی کے افراد موجود ہیں،